الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. محترم بھائیو، آدھے سے زیادہ رمضان گزر چکا ہے. باقی جو چند دنوں میں سے جو نہایت چند دن جو باقی رہ گئے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن صرف اس میں روزے فرض کیے گئے ہیں. اس میں سے بھی جو آدھے سے بھی کم باقی رہ گئے، اس تعلق سے اللہ کی توفیق سے ہم آج ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائیں گے. خاص طور پہ جو یہ 3 دنوں کے بعد، آج 17 رمضان ہے، 3 دن کے بعد جو آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، اس تعلق سے اس کی اہمیت، فضیلت، اس میں کرنے والے کام کیا ہیں، اس میں کس قسم کی کوتاہیاں مسلمانوں کی طرف سے ہماری طرف سے نظر آتی ہیں، ان کا تدارک کیا جائے. اور کیا اس میں یعنی جو کرنے والے جو کام ہیں ان کا تذکرہ. اس حوالے سے پہلی بات یہ کہ اس عشرے کو پا لینا، اور سب سے پہلے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری عمر میں اتنی مہلت دے دے کہ ہم آخری عشرے کو پا سکیں. بے شک ہم یہاں تک پہنچ گئے 17 رمضان تک، لیکن ہم میں سے کسی کو علم نہیں ہے کہ اس نے آخری عشرے کو پانا ہے کہ نہیں پانا. یہ بھی کسی کو علم نہیں ہے اس افطاری کو بھی پانا ہے کہ نہیں، تو اس سے پہلے ہی اس کا جنازہ یہاں سے اٹھ جانا ہے. آپ دیکھیں جا کے کتنے جو واقعی اگر آپ قبرستان جائیں، صرف ایک تذکرہ اور چیز ہوتی ہے، لیکن بندہ خود قبرستان جائے، وہاں قبروں کو دیکھے اور دیکھے کتنے اس کے جاننے والے جو زمین کے پیٹھ پہ تھے اس کے اندر چلے گئے ہیں. اور پھر ہاسپٹل میں جائے اور دیکھے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور خبر آئی تھی کہ وہ بھی فوت ہو گیا، اس کی بھی جان چلے گئی. کوئی ایکسیڈنٹ میں ہو رہا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک سے ہو رہا ہے، کوئی کینسر سے ہو رہا ہے، کسی طرح. لیکن کس قدر جانیں جا رہی ہیں. 1 منٹ کے اندر ہی کتنے لوگ ہیں جس دنیا فانی سے رخصت ہو رہے ہیں. تو اس کو اس نعمت کا واقعی احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ جو اس کی عمر میں اتنی مہلت اگر دیں کہ وہ ایسے فضیلت والے جو موسم ہیں، اتنی قدر و منزلت والے دن ان کو پا سکے، تو کتنی بڑی نعمت ہے. یہ جو عشرہ آنے والا آخری عشرہ، یہ نہ ہو جیسے آج کل بہت سے لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے رمضان کیسا گزر رہا ہے، کہتے ہیں اب تو رمضان گزر گیا، اب تو بس آدھا گزر گیا، پتہ ہی نہیں چل رہا وہ گزر رہا ہے. یعنی اگر ذہن میں آپ کو یہ بیٹھ جائے کہ بھائی اب کیا کرنا، اب تو بس اتنا گزر گیا، پھر آپ آئندہ دنوں میں اس کا تدارک نہیں کریں گے، جو کمی رہے گی محنت نہیں کریں گے. شیطان کہیں یہ فیصلہ ڈال دے کہ اب تو اتنے دن گزر گئے، اب اگلے دنوں میں سستی کا شکار ہو جائے بندہ. بلکہ یہ جو آخری عشرہ آ رہا ہے، یہ اصلی اللہ کی عبادت کا عشرہ ہے، عظیم ترین موقع ہے ہمارے پاس. یہ ایک یعنی غنیمت کا موسم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہوگی اگر ہمیں وہ اتنی مہلت دے کہ ہم اس آخری عشرے کو پا لیں. سال کا جو افضل ترین عشرہ وہ آنے والا ہے، افضل ترین راتیں سال کی وہ ہم اس کو انشاءاللہ پانے والے ہیں. تو جو شخص اس نعمت کی قدر کرتا ہے، آخری عشرے کو پانے کی جو نعمت ہے اس کی قدر کرتا ہے، وہی اس کا حق بھی ادا کرتا ہے، وہی اس کا شکر بھی ادا کرتا ہے، اس میں جو کرنے والے کام وہ بھی کرتا ہے. وہی اس میں وہ ایک نمایاں اس کی زندگی میں تبدیلی اس عشرے میں نظر آتی ہے، اس کے اوقات میں، اس کے معمولات میں. اور جو شخص جس کو اس کا احساس نہیں ہوتا، وہ پھر باقی دن جیسے اس کے گزر رہے ہیں، باقی راتیں اسی طرح اس آخری عشرے کو بھی گزار دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جانا کہ ہماری عمریں تھوڑی ہیں، پچھلی سابقہ امتوں کے مقابلے میں ہماری عمریں تھوڑی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی، آخری عشرہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شب قدر رکھی، اور اس کے ایک رات کی عبادت 83 سال 1000 مہینوں سے بہتر رکھی، کہ ہم اس میں واقعی اگر محنت کریں تو جو سابقہ امتوں کے لوگ گزرے ان سے بھی آگے نکل سکتے ہیں اگر اس آخری عشرے کو صحیح طرح اس میں عمل کریں. اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی کہ اتنی بڑی ایک ایسی رات جس میں اس قدر یعنی عظیم ثواب دیا جاتا ہے، اتنے گناہ اس کا ثواب ملتا ہے اس میں عبادت کرنے کا. اس موسم کو، اس رات کو بندہ پا لے، جس عشرے میں وہ قطعی طور پہ جس عشرے کے اندر ہی وہ رات آ رہی، اس عشرے کو بندہ پا لے، اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کا قرب حاصل کرنا،
اس کے مزید سے مزید اس سے قریب ہونا، یہی اصل میں ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہ وظیفہ ہے، یہ کرنے والا کام ہے اللہ جو مقصد زندگی ہمارا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا سوائے کہ میری عبادت کریں. تو یہ جو ہمارا اصل میں مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا اپنی عبادت، کیا خوب ہو کہ اس مقصد کو بدرجہ اتم اس آخری عشرے میں ادا کیا جائے اور اس میں کوتاہی کرنے سے گریز کیا جائے. اور اس میں جو بندہ واقعی اس مقصد کو ادا کرے تو اس نے بہت بڑی کمائی حاصل کر لی. تو اپنے رب کی طرف ہم متوجہ ہوں، اس سے مناجات کریں، اس کے آگے گڑ گڑائیں، اس کے آگے روئیں، استغفار کریں، دعائیں کریں. اس آخری عشرے میں جو کرنے والے کام ہے اس کے آگے اس کے حضور دونوں ہاتھ اٹھا کر جو ہم مانگنا چاہتے ہیں دین دنیا کی بھلائی اس کے سامنے اس سے وہ طلب کریں الحاح کے ساتھ، یعنی خوب زور دے کر اس سے سوال کریں، اس کے اسماء و صفات کا تذکرہ کر کے ان کے وسیلے سے اسماء و صفات، اللہ کے جو خوبصورت نام، اللہ کی خوبصورت صفات جو ہیں ان کے وسیلے سے، ان کے توسط سے اس سے سوال کریں، اپنے ایک عاجز دل کو ساتھ لیے ہوئے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ابو لک بنعمتک علیہ، کہ اللہ سید الاستغفار جو ہمیں سکھائی گئی اس میں یہ الفاظ آتے ہیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. خلقتنی وانا عبدک، تو نے مجھے پیدا کیا میں تیرا بندہ ہوں. وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، میں تیرے عہد و پیمان پر قائم ہوں جس قدر میری استطاعت ہے. اعوذ بک من شر ما صنعت، میں جو کچھ بھی میں نے کیا اس کی برائی سے، جو کچھ میں نے برا کیا اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی، ابوء لک بنعمتک علی، میں اعتراف کرتا ہوں تیری نعمت کا جو مجھ پر ہے. کہ بندہ اعتراف کرے اللہ کے سامنے، جب وہ اس کے سامنے مناجات کرے تو اعتراف بھی کرے کہ اے اللہ جو تو نے میرے پر نعمت کی میں اعتراف کرتا ہوں، تیری لا تعداد نعمتیں مجھ پر ہیں. ابوء لک بنعمتک علی، لیکن دعا کا حصہ ہے. صرف دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی جو عظمت، اس کی جو اپنی فقیری اور اللہ کی جو بے نیازی، اس کے انعام و اکرام کا ذکر کرنا، یہ بھی دعا کی مقبولیت کا ایک سبب ہوتا ہے. ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی، اور اللہ میں اعتراف کرتا ہوں اپنے گناہوں کا. بندہ اعتراف کرے اپنے گناہ ہونے کا، گناہ گار ہونے کا، سیاہکار ہونے کا، اللہ کے سامنے اعتراف کرے. وابوء بذنبی، اللہ میں اعتراف کرتا ہوں اپنے گناہ کا. فاغفر لی، بس میری مغفرت فرما دے. ان سب چیزوں کا تذکرہ کر کے پھر یہ دعا ہو رہی ہے فاغفر لی، اے اللہ بس میری مغفرت فرما دے. فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، کیونکہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی مغفرت کرنے والا نہیں ہے. اب تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو مغفرت کرے. میں کس کے پاس، کس درگاہ پہ جاؤں؟ اگر تو نے مجھے دستکار دیا تو کون اور میری مغفرت کرنے والا ہے؟ تو اللہ تو میری مغفرت فرما دے، تو ہی غفور الرحیم ہے. اس طرح سے بندہ اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ، اس کے اسماء و صفات کے ساتھ اس سے دعا کرے، اس سے استغفار کرے. یہی اللہ تعالی ہمارے سے چاہتے ہیں کہ ہم اس کے حضور دعا کریں اخلاص کے ساتھ. یہ دعا کرنا اللہ کی ایک عبادت ہے. جیسے اللہ تعالی نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اللہ تعالی نے وعدہ کیا. اور یہ آیت جو روزے کی آیات ہیں ان کے دوران یہ آیت ہے کہ تمہارے رب وقال رب، اس میں دوسری دعا کے تعلق سے آیت ہے یہ. اس آیت میں فرمایا گیا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا میری عبادت سے. پہلے کہا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، پھر آگے کہا کہ جس نے تکبر کیا میری عبادت سے. لہذا عبادت سے مراد، جیسے مفسرین نے فرمایا، عبادت سے مراد یہاں پر دعا ہے کہ جس نے میرے سے دعا کرنے سے تکبر کیا تو وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کے داخل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا یہ اس کی عبادت ہے. جس نے دعا سے منہ موڑا تو اس آیت میں جیسے فرمایا جا رہا ہے یہ تکبر کی علامت ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار نہ کرے، اس سے دعا نہ کرے، تو یہ تکبر کی علامت ہے. اور اس کے سامنے خوب گڑ گڑا کے جتنی زیادہ عاجزی انکساری بندے کے دل میں ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ اچھے طریقے سے اللہ سے دعا کرے گا. اللہ کے سامنے یعنی عاجزی اور اس کے سامنے آہوگزاری کرے گا. یہ دعا نہ کرنا یہ یقیناً دل کی سختی اور یعنی تکبر کی علامت ہے.
لہٰذا بھائی یہ جو آخری عشر آنے والا ہے اس کی قدر و منزلت کو پہچاننے کی ضرورت ہے. یہ نماز پڑھنے کا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا عشرہ ہے. غور کریں کہ ہم اس میں کیا کریں گے، ہم نے اس میں کیا کیا. اپنے آپ میں غور کریں کہ کہاں پہ جو نیکیوں میں جو ایک دوسرے سے بڑھنا، نیکیوں میں دوڑا دھوپ کرنا اور مسابقہ جیسے قرآن مجید میں الفاظ استعمال کیے گئے سورہ حدیث اور آل عمران میں کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم یا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، ہماری اس کے تعلق سے کیا کیفیت ہے؟ ایک دوسرے سے نیکی کاموں میں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا. اور کتنی ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے. کبھی زبان سے سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. کبھی اللہ کا جو کلام ہے، جو قرآن مجید، وہ ہماری زبانوں پہ جاری ہو. مختلف قسم کے جو اذکار ہیں جو ہمیں سکھائے گئے ہیں، دعائیں ہیں، ذکر و استغفار ہے، وہ زبان سے جاری ہو تاکہ ہم اللہ کو راضی کر سکیں، تاکہ ہمارا دل اللہ کی طرف مکمل طور پہ متوجہ رہے. اور جہاں پہ ہم اپنا خیال رکھیں، ہاں ساتھ ساتھ یہ بھی لازم ہے ہمارے پر کہ ہم اپنے گھر والوں کی بھی اس آخری عشرے کے حوالے سے خصوصاً ان کی بھی تربیت کریں، ان کو بھی اس کو صحیح استعمال کرنے کی تلقین کریں. بعض دفعہ بندہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. اللہ نے ہمیں حکم دیا، ہماری ذمہ داری لگائی کہ ہم اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس پہ جم کے رہو. ہم تمہارے سے رزق نہیں طلب کر رہے، ہم تمہیں رزق دینے والے ہیں، اور انجام کار تقویٰ کے لیے. تو یہ جو بعض دفعہ بندہ یہ اپنے آپ سے سوال ہم کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے ماتحت لوگوں کے لیے، کس طرح سے ان کی تربیت کریں. تو یہ جو دن آ رہے ہیں یہ ایک بہترین موقع ہے اپنے ماتحت جو لوگ ہیں ان کی تربیت کرنے کا، ایک بہترین موقع ہے. اپنے بیوی بچوں کی، اپنے جو یعنی دیگر لوگ جو ہمارے اثر میں ہوں. جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ اپنے گھر والوں میں سے کسی کو نہ چھوڑتے تھے جو قیام کرنے کی طاقت رکھتا ہو، سوائے کہ اس کو اس میں قیام کرواتے تھے. آخری عشرے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص جو ان کے گھر والوں میں استطاعت رکھتا ہے اس کو قیام کرواتے تھے. تو یہ آپ صرف خود اپنی ایک انفرادی عبادت میں اعتکاف میں مشغول محض نہیں ہوتے تھے، بلکہ آپ کو اس کی فکر ہوتی تھی گھر والوں نے نماز پڑھی کہ نہیں. جیسے ایک اور حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کان اذا دخل العشر، کہ جب یہ آخری عشر رمضان کا داخل ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ آپ نے 3 باتیں ارشاد حضرت عائشہ نے فرمائی کہ وہ اپنی کمر کس لیتے، شد مئزرہ احیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ اپنی کمر کس لیتے اور اپنی رات کو اپنی رات کا احیاء کرتے. رات کا احیاء کا کیا معنی ہے؟ یعنی اللہ کے ذکر سے اس کا احیاء کرتے، اس کے قیام، اس کے حضور قیام سے اس کا احیاء کرتے. اور وایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے. تو یہ تو گھر والوں کو جگانا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک متواتر سنت تھی کہ آخری عشرے میں وہ اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے. وہ پکار، یہ جو اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا کہ ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کیا وہ لوگ جو ایمان لائے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. تو اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ اس سے بچانے کا اہتمام کریں. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور ہر کسی سے اپنی رعیت کے بارے میں سوال ہونا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ کہتے ہیں من یوقظ صواحب الحجرات، کہ کون حجرے والیوں کو کون جگائے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے ایقظوا صواحب الحجر، کہ کمرے والیوں کو، حجرے والیوں کو جگاؤ. یعنی آپ خود تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں آپ کو معلوم ہے اعتکاف میں بیٹھتے، جیسے آگے بھی اس کا تذکرہ آئے گا، لیکن آپ کی توجہ اس طرف بھرپور رہتی تھی کہ کون ان کو جا کے جگا کے آئے گا. کبھی حکم دیتے جب ان کو جگاؤ جو کمرے میں خواتین ہیں، یعنی کمرے میں ازواج مطہرات کی بات ہو رہی ہے، تو ان کو جا کے جگاؤ. وہ اتنی عابدات اور یعنی اللہ سے لو لگانے والی ظاہر ہے جو دنیا کی بہترین خواتین، ان کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب یہ اہتمام ہوتا کہ نہیں ان کو بیدار کیا جائے، صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو کہ وہ بھی ساتھ قیام کر رہی ہیں. آج کل دیکھیں اگر آپ تو لوگوں کی 2 قسمیں نظر آتی ہیں. بہت سے لوگ ایسے نظر آتے ہیں جن کے اوقات کار
رمضان غیر رمضان میں کوئی اس میں اختلاف نظر نہیں آتا، عجیب غفلت کا شکار نظر آتے ہیں. یہ رمضان کے دن اور راتیں ہوں، وہ بھی آپ کو یہ لوگ اس قسم کے لوگ ہیں، وہ غفلت میں انتہا درجے کی غفلت میں گزارتے ہیں نظر آتے ہیں. راتوں کا جو وقت ہے وہ کس طرح سے برباد کیا جاتا ہے، مختلف فلمیں دیکھ کے، مختلف ڈرامے دیکھ کے، ٹاک شوز دیکھ کے، اور کچھ نہیں تو اخباریں ایک سے ایک اخبار کے بعد دوسری اخبار پڑھ کے، ایک خبریں کا پروگرام سن کے دوسرے پڑھ کے، ڈاکومنٹری فلمز کیوں نہ ہو، یعنی ٹی وی اور میڈیا پہ اپنا وقت برباد کیا جاتا ہے. اور پھر بازاروں میں تو وقت برباد کرنے کا بڑا عمدہ لوگوں نے طریقہ ڈھونڈا ہوا ہے. یعنی آخری اشرہ جو عمدہ ترین اشرہ ہے، افضل ترین اشرہ، اس کو عید کی تیاری میں کا بہانہ بنا کے پوری راتیں جو ہیں وہ وہاں پہ شاپنگ کے لیے لوگ گزار دیتے ہیں. وہ عید کی تیاری جو اگر کسی نے کرنی ہے تو رمضان سے پہلے کرے، ورنہ عید کے لیے اصل میں تو یہ رمضان فرمایا ہے، جس نے اس کو کھو دیا اس نے کیا عید کو پایا. پھر یہ لیلۃ القدر پائی نہ، اور عید میں اچھے کپڑے پہن لیے تو کوئی فائدہ ہے اس کا؟ ایک دن اچھے کپڑے پہن لیے اور 83 سال کی جو عبادت کی رات ہے وہ اس کے ختم کر دی، اور اس کے علاوہ باقی جو 9 راتیں وہ بھی افضل ترین سال کی راتیں ہیں. یہ عجیب غفلت، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ اس غفلت کا شکار نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں غفلت سے بچا کے رکھے. بھائی اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں واقعی اپنی طرف متوجہ فرما لے، کہ ہمارا دل اس کی طرف متوجہ اور اس طرح ہم عبادت اس کی کر سکیں جس طرح اس کو ہمارے سے مطلوب ہے. اور دوسری طرف وہ اللہ والے بندے نظر آتے ہیں جو کہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، لمبی نمازیں اس کے حضور مناجات کرتے ہیں، اللہ سے سرگوشیاں کرتے ہیں، اپنی راتوں کو احیاء کرتے ہیں قیام اللیل کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے، قرآن کے آیات میں غور و فکر کے ذریعے، اور دونوں یہ اور اعتکاف کے ذریعے، اور مختلف جو کام ان راتوں میں کرنے کے بتائے گئے ہیں. اور کہاں یہ لوگ اور کہاں وہ لوگ. ایک فریق جو ہے وہ تو جنت والے ہیں، دوسروں کا اللہ ہی جانے کیا ان کا بعد میں ٹھکانہ ہونے والا ہے. یہ بھائیو جو عبادت اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، یہ اصلی لذت ہے جو کہ اس دنیا میں جس کو جنت کہا گیا ہے. یعنی جو دنیاوی جنت یا دنیاوی جو نعمت، سب سے بڑی نعمت جو انسان کو میسر ہوتی ہے، یہ دل کا سکون، حلاوت، لذت ہے جو عبادت سے اس کو حاصل ہوتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم، کہ یقیناً نیکوکار لوگ نعمتوں میں ہیں. یہ جو نعمتوں کا یہاں ذکر کیا گیا یہ صرف اخروی نعمتیں، جنتوں کا ذکر نہیں ہے. سورہ مطففین کی اس آیت میں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ان الابرار لفی نعیم، اس میں نعمتوں سے مراد دنیاوی نعمت بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمام نیکوکار لوگ وہ اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی نعمتوں میں، آخرت میں جنت ملے گی. دنیا میں کیا ہے، کیا ہر نیکوکار لوگ بڑی آسائشوں میں، وہ محسنین جو اللہ کے نیک بندے بڑی آسائشوں میں رہتے؟ نہیں، بہت انتہائی مشکلات میں بھی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہو نعمت میں، کس نعمت میں؟ اللہ کے ساتھ انس، اس کی طرف توجہ، اس کے ساتھ دل لگانا، اس کے ساتھ مناجات، عبادت سے جو لذت، حلاوت محسوس ہوتی ہے، وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو کسی اور کو میسر نہیں ہوتی. جتنا بھی کوئی اور مال و دولت خرچ کر لے اس کو یہ نعمت حاصل نہیں ہوتی جو کہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کی طرف توجہ کی وجہ سے جو حاصل ہوتی ہے. یہ اصلی نعمت ہے، اللہ کی طرف توجہ، اس کی طرف اس کے حضور توبہ، اعتکاف. یہ وہ نعمت ہے، لذت ہے جو کہ یعنی اللہ کے نیک بندے الابرار ان کو حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. کہ یقیناً متقین جنتوں میں، باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، اور وہ جو ان کا رب ان کو دے رہا ہوگا وہ لے رہے ہوں گے. اور آگے فرمایا کہ وہ یقیناً اس سے پہلے نیکوکار تھے، احسان کرنے والے تھے، اچھا عمل کرنے والے تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. اللہ تعالیٰ نے آگے ان کا ذکر کیا نیک لوگوں کی کہ وہ رات کو تھوڑا ہی وقت سوتے تھے، قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. اور سحر کے وقت، سحری کے وقت وہ استغفار کرتے تھے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتے تھے. سحری کے جہاں اور دیگر بہت سے فوائد ہمیں ملتے ہیں، مثلا اہل کتاب کی مخالفت ہے اور اس میں برکت ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے برکت 3 چیزوں میں، جماعت میں، شرید میں اور سحری میں. تو اس میں سحری میں برکت ہے. سحری کھانا روزے میں، روزے کی جو عبادت ہے اس کو بھی آسان کرتا ہے. تو دیگر جہاں فوائد ہمیں اس کے نظر آتے ہیں، وہاں ایک بہت بڑا فائدہ
اس عبادت میں مدد بھی اس سے حاصل ہوتی ہے کہ جو سحر کے وقت استغفار کی عبادت ہے، وبالاسحار هم یستغفرون. اسحار سحور یہ سحری اسی سے نکلا، سحر کہتے ہیں رات کے آخری پہر کو، تو رات کا آخری پہر کا خصوصی تذکرہ کیا گیا، اس وقت استغفار کا وقت ہے، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی کا وقت ہے. جب ہم سحری کے لیے اٹھیں تو اس وقت یہ آیت ذہن میں ہو، وبالاسحار هم یستغفرون، اس کی روح سے ہم اس وقت یہ نہ بھولیں کہ اللہ سے استغفار بھی کرنی ہے. سحری تو کھانی ہے، کچھ وقت نکال کے خاص طور پہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی بھی طلب کریں، کیونکہ اس وقت خاص طور پہ اللہ نے ذکر کیا. تو یہ جو قیام اللیل کے تعلق سے، رات کو بیداری کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہاں نیک لوگوں کی صرف ذکر کی ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ وہ رات کے تھوڑے حصے میں سوتے تھے. ممکن آج کل کوئی کہے کہ ہم آج کل بھی یہاں پہ جیسے نظر آتا ہے رات کا تھوڑا ہی حصہ ہوتا ہے جس میں لوگ سوتے ہیں، بلکہ ہم تو شاید کہیں گے ہم میں سے سوتے ہی نہیں ہیں، رات کو فجر کے بعد ہی سوتے ہیں. لیکن سوال تو یہ ہے کہ اللہ نے جس کا یہاں ذکر کیا کہ وہ رات کو تھوڑا سوتے تھے، تو وہ بیدار ہو کر کرتے کیا تھے؟ اللہ کے نیک بندے جن کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ کیا کرتے تھے، اور ہم جس بیداری کا ذکر کر رہے ہیں کہ رات ساری رات جاگتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ تو اصل میں کیا کرتے تھے اس کا سوال ہے، صرف بیدار ہونا کوئی مقصد نہیں ہے. اس کی جو تشریح ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں فرمایا تھا تجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں. اس کی تشریح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہ الا ادلک علی ابواب الخیر، کہ معاذ میں آپ کو خیر کے نیکی کے دروازوں کی نشاندہی نہ کر دوں؟ پھر آپ نے فرمایا پہلی بات الصوم جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے. دوسری بات والصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، کہ صدقہ گناہ کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتی ہے. اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ وصلاۃ الرجل من جوف اللیل، کہ آدمی کی نماز رات کے اندر، رات کے حصے میں آدمی کی نماز، اس میں یہ جو اس حدیث میں جو یہ حدیث جو آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو 3 باتوں کا تذکرہ کیا، خیر کے جو دروازوں کی نشاندہی کی، اس کے بعد آپ نے آیت کی تلاوت کی کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں. کیا پتہ چلا؟ تو ایک انسان نے واضح فرمایا کہ یہ جو پہلو الگ رہنے کا جو قرآن میں ذکر آ رہا ہے کس لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ صرف جاگنا کوئی مقصد نہیں، اس جاگنے کو صحیح استعمال کرنا اصلی مقصد ہے، کہ اللہ کے حضور کے گرانا، نماز پڑھنا، ذکر کرنا، استغفار کرنا، اس مقصد کے لیے وہ ان راتوں کو بیدار رہتے ہیں. اور جو بندہ رات کو صحیح معنی میں اخلاص کے ساتھ قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ نور رکھ دیتے ہیں، اس کے چہرے پہ اس کے ایسے اثرات ہوتے ہیں. یہ ایک یعنی مشاہدے میں، جیسے علماء نے لکھا ہے کہ ایک مشاہدے کی میں چیز آتی ہے کہ بندہ دوسرے کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، حالانکہ اس کو پہلے جانتا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے جو پوشیدہ اعمال ہیں ان کی وجہ سے اس کے چہرے، ان کے اثرات اس کے چہرے پہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ اس سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ اس کو پہلے سے نہیں جانتا ہوتا. تو بندہ جو خلوت میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے اثرات بھی اس کے جسم پہ، اس کی چہرے کی رونق اس پہ لازماً یعنی ظاہر ہو کر رہتے ہیں. بعض اوقات بھائیو ان عشرے میں اپنے محاسبے کی ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں قیام لیل اس میں لمبا ہوتا ہے، تراویح اور قیام لیل اصل میں ایک ہی چیز ہے. جیسے یعنی تراویح جو شروع میں ساری اکٹھی ہوتی ہے، آخری عشرے میں بعض دفعہ اس کو یعنی سپلٹ کر دیتے ہیں، بعض دفعہ اضافی رات کو پڑھتے ہیں. بہرحال اس رات کو کچھ حصہ اس کا نماز کا عشاء کے بعد ادا کرنا، کچھ رات کو ادا کرنا، اصل میں ساری کوئی تراویح کہتے ہیں، ساری کوئی قیام لیل کہتے ہیں. اس میں کوئی یعنی سنت سے اس طرح کی تفریق ثابت نہیں ہے، لیکن یہ محض صرف ایک اپنے آپ کی یعنی مدد کرنے کے لیے کہ بھی زیادہ طویل قیام کرنا آسان ہو جائے، اس لیے اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ رات کے ایک اگلے حصے میں اس کو منتقل کر دیا جاتا ہے. تو یہ جب قیام لیل ہوتا ہے اس وقت یقیناً وہ قدر لمبا قیام ہوتا ہے، اس میں رکوع سجدے لمبے ہوتے ہیں، تلاوت قرآن لمبی ہوتی ہے. تو بسا اوقات یہ نظر آتا ہے کہ لوگ اس سے اکتانے لگتے ہیں، لوگ تنگ آنے لگتے ہیں. تھوڑی سی حتیٰ کہ وہ آدھے صفحے سے امام آدھے سے ایک صفحہ بھی پڑھ لی ہے، کوئی 2 صفحے پڑھ لی ہیں، یعنی ایسی مشقتیں جو بڑی بھاری مشقت ہو، تو وہ لوگ پیچھے تنگ آنے لگتے ہیں. اور بعد میں بہت مرتبہ امام سے باتیں سننے میں آتی ہیں کہ امام کو کہا ہے تو کیسے کیا تم کر رہے ہو، یعنی ہر وقت نماز ہی پڑھنی ہے. مختلف باتیں کہی جاتی ہیں کہ کیسی نماز پڑھا رہے ہو، اتنی لمبی نماز ہے.
اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو کوئی 1.5-2 گھنٹے کی بھی کوئی فلم ہوگی، اس کے سامنے آرام سے بیٹھے رہیں گے اور وقت کا پتہ بھی نہیں چلے گا. یا کوئی تفریح کی جگہ پہ جائیں گے یا کسی مثلا ہوٹل میں چلے جائیں گے، کوئی ایسی چیز، اس میں بندہ 1-2 گھنٹے بیٹھے گا، کسی سے گپ شپ میں مصروف ہوگا، اس کو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلے گا. وہاں پہ اس کا کوئی بھاری نہیں لگے گا اتنی دیر ہوگی، کوئی اور اس کو کوئی ایسا کام پڑ گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا یہ واقعی ایک سچے مسلمان کا یہ رویہ ہونا چاہیے جس طرح سے ہم میں سے یعنی ہمیں اپنی بہت ساری زندگی میں نظر آتا ہے؟ اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے کھڑے ہونے کی میں لذت، حلاوت وہ محسوس نہیں ہوتی. ہم وہاں جو کھڑے ہوئے ہیں، جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کے معنی سے بالکل بے بہرا ہوتے ہیں. حتیٰ کہ یہ چھوٹی صورتیں بھی اگر پڑھی جائیں تو ہمیں قل اعوذ بالفلق، فلق کا کیا مطلب ہے، غاسق کا کیا مطلب ہے، وقف کا کیا مطلب ہے، صمد کا کیا مطلب ہے. تو چھوٹی صورتیں جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہیں ان کے معنی بھی ہم میں سے بہت سو کو پتہ نہیں ہوتے. بڑی صورتیں تو آپ یعنی ایک طرف چھوڑیں. ظاہر ہے یہ ایک بڑی وجہ ہے. جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس میں اتنے جو عظیم معنی آتے ہیں ان کو ہم اپنے اندر جذب نہیں کر سکتے، محسوس نہیں کر سکتے. ممکن ہے بعض ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن اصل میں جو اس کی حلاوت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ ہم اس سے اکثر چیزیں ہمارے اوپر سے گزر رہی ہوتی. اس وجہ سے اس کی لذت کو محسوس نہ کرنا، اس کی وجہ سے ہمیں نماز بھاری لگنے لگتی ہے. اور پھر دوسری بات، خود ہماری توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوتی. شیطان آ کے ہم ایک وادی سے دوسری وادی سے تیسری وادی میں منتقل کر رہا ہوتا ہے. ہمارا جسم وہاں پہ ہوتا ہے امام کے پیچھے، لیکن اپنے قلب کے ساتھ اپنے جو ہمارا دل ہے وہ کہیں اور سیر کر رہا ہوتا ہے. کبھی کسی بزنس میں، کبھی کہیں اور، کبھی گھر میں، اور اپنے کسی اور معاملات میں وہ لگا ہوا ہے. تو جب دل اس طرف متوجہ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے وہ نماز پھر بھاری تو لگنی، اس کی لذت کہاں سے محسوس ہونی؟ بندہ وہاں کھڑا رہے جب تک دل سے حاضر نہیں ہوگا تو کیسے اس عبادت کی لذت اس کو محسوس ہوگی؟ بھائی یہ اپنے آپ کا اس میں صحیح طرح سے محاسبے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے آگے جو مناجات ہے، اللہ کے کلام جب ہم اس کی تلاوت کریں، اس کی جو حلاوت ہے، اس کے سامنے کھڑے ہوں، جب نماز پڑھیں، اس کی حلاوت ہمیں کیا محسوس ہوتی ہے، کتنی محسوس ہوتی ہے، نہیں ہوتی تو کیوں نہیں ہوتی؟ اس تعلق سے اللہ سے دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ میری مدد کر اپنے شکر پر، اپنے ذکر پر اور اپنی اچھی طرح عبادت کرنے پر. کہ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے کہ ایسے کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی عبادت کرنا ہمیں بھاری لگتا ہے. اور بندہ سوچے کس کے سامنے وہ یعنی کھڑا ہوا ہے، اگر وہ واقعی ہم اس عزت کو محسوس کر لیں، اس کی حلاوت کو، تو اللہ کی قسم جو دنیاوی لذتیں جتنی بڑی مرضی لذت ہو، یعنی وہ کوئی تفریح کی لذت ہے، خواہ حرام تفریح ہے، اچھی تفریح یا کسی اور چیز کی لذت، اس کو ہم بھول جائیں. اگر اللہ کے ساتھ جو مناجات کی لذت، اس کے حضور کھڑے ہونے کی لذت، حلاوت واقعی ہم محسوس کرنے لگیں تو وہ سب سے بڑی لذت ہے جو انسان کو حاصل ہو سکتی ہے. اس سے بڑھ کے کوئی لذت نہیں. لیکن اسی کے لیے جو اس کو واقعی محسوس کرے، جس کی کیفیت یہ ہو کہ کس طرح سے وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اس کی حلاوت کو محسوس کرے. آپ سوچیں کسی بڑے بندے کے پاس جانے کے لیے دنیا میں کتنے واسطوں کی ضرورت ہوتی ہے، سفارشوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور فلاں آپ کے لیے اپائنٹمنٹ لے اور پھر وہ جب اس کے پاس جائیں پھر بھی کبھی 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ اس کے پاس بات کرنے کے لیے ملتے ہیں، کسی مصروف ہے یا یہ کہ کسی اور کی پھر باری آ گئی. لیکن وہ جو ملک الملوک ہے، جو شہنشاہ، جو رب العالمین ہے، اس کے حضور بندہ کھڑا ہوتا ہے، کسی کی اس کو اجازت کی ضرورت نہیں، کوئی اس کو روکتا نہیں. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 10 گھنٹے اس کے حضور کھڑا رہے، کوئی اس کو آ کے نہیں کہے گا تم میری باری ہے، تم یہاں سے ہٹو. اور نہ اس کی توجہ ذرہ بھر اس سے ہٹے گی، جو خالق کی توجہ اس سے ہٹے گی. اللہ تعالیٰ تو جتنی باتیں ان کو سننے والا ہے، جتنے بندے بھی اس کی عبادت کریں سب کو یکساں طور پہ وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، ان کی دعائیں قبول کرنے والا ہے. تو کیسے اتنا جو عظیم ترین جو ہستی ہے اللہ تعالیٰ، اس کے سامنے کھڑے ہو کر یعنی اتنا کھلا ہمیں وقت ملتا ہے بغیر کسی سفارش سے اس کے سامنے کھڑے ہوں، کس طرح سے ہم اس سے یعنی غافل رہ سکتے ہیں اگر بندہ واقعی اس نعمت کو، اس کے سامنے کھڑے ہونے کی جو نعمت ہے اس کو محسوس کرے. اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگے نماز میں تو آپ اس کو یاد کریں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسے تھی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ تھا، بہترین نمونہ تھا. تو ان کی جو عبادت کا عمود ہے اس کو یاد کریں کہ وہ قیام کرتے حتی تتفطر قدمہ،
قیام کرتے حتیٰ کہ ان کے پاؤں میں دراڑیں یعنی پڑ جاتی ہیں، کٹ پڑ جاتے تھے. آپ غور کریں وہ جسمانی طور پہ اس وقت عرب کہیں زیادہ مضبوط تھے بنسبت ہمارے، یعنی لائف سٹائل بھی اگر آپ دیکھیں. اس حوالے سے کتنا لمبا قیام ہوگا کہ بندے کے پاؤں میں ورم آ جائے اور اس کے پاؤں میں یعنی جو پاؤں اس کے پھٹنے لگ جائیں، اتنا طویل قیام ہو. اور کیا وہ بھی تو ایک یعنی جسمانی ساخت آخر رکھتے تھے، ایک انسان تھے، کیا ان کو وہ بھاری نہیں لگتا تھا؟ لیکن اس قدر ان کو اس میں لذت آتی تھی کہ وہ ان کو اس کی وجہ سے یہ جو مشقت اس میں حاصل ہوتی تھی، جسمانی مشقت، ان کو محسوس نہیں ہوتی تھی، ان کو بھاری نہیں لگتی تھی. تو وہ ان کی عبادت کو بندہ اپنے ذہن میں رکھے. ٹھیک ہے ہم اس درجے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے، لیکن بہرحال وہ ہمارے سامنے تو رہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں، کبھی ہلکی سی ٹانگ میں کچھ درد بھی ہو تو ہم کہتے ہیں بس بہت عبادت ہو گئی، ہم نے تو آج بہت زیادہ عبادت کر لی، ہم تو آج یعنی واقعی اللہ والے بن گئے کہ ہماری ٹانگ میں درد شروع ہو گئی آج عبادت کر کے. اور ان کو دیکھیں پاؤں میں ورم آیا تھا. کتنا لمبا قیام ہوگا کہ پاؤں میں ورم آ جائے. کیا آپ آدھا گھنٹہ تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی آج تک ورم آیا؟ کبھی بھی نہیں آیا. گھنٹہ کے بجائے 1.5 گھنٹہ کی وجہ کبھی ورم نہیں آتا. کس قدر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام ہوتا ہوگا. ان کے جو اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کے پھر اپنی عبادات میں صحابہ کرام کو دیکھیں کیسے وہ عبادت کرتے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 راتوں میں جو آپ نے تراویح کی نماز یعنی بعد جماعت قیام لیل کروایا تھا رمضان میں، اس میں جو آخری رات تھی اس میں صحابہ کہتے ہیں ہمیں خدشہ ہونے لگا کہ سحری فات ہو جائے گی. یعنی کب سے شروع ہوا؟ آپ سب سے چھوٹی رات بھی مدینہ کی تصور کر لیں تو کتنی چھوٹی ہوگی کہ آپ نے جب سے شروع کیا اور اتنی لمبی کہ سحری فات ہونے کا ان کو خدشہ ہونے لگا جب وہ نماز ان کی ختم ہوئی. سارے صحابے پیچھے جم کے نماز پڑھ رہے تھے. بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی طرف ہم متوجہ ہوں، اللہ کے کلام کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں. اس آخری عشرے میں ایک جو سنت ہمیں خاص ملتی ہے وہ اعتکاف کی سنت ہے، جس کو بیدار کرنے کی جس سنت کا احیاء کرنے کی ضرورت ہے. اعتکاف کا معنی ہے مسجد کو اللہ کی عبادت کے لیے مسجد کو تھامے رکھنا، اس کو پکڑی رکھنا. اس کی شرط صرف ایک ہی ہے کہ مسجد کو پکڑنا ہے، اللہ کی اطاعت کے لیے مسجد کو پکڑنا ہے. اس سے اس کی بندہ کہتا ہے کہ سنت 10 راتیں پوری عبادت کرنا یعنی مسجد میں رہنا وہ اعتکاف کے تعلق سے سنت ہے. لیکن آدمی کہتا ہے نہیں مجھے چھٹی نہیں مل رہی. ٹھیک ہے 1 رات آپ کر لیں، 1 رات کا اعتکاف بھی درست ہے مسجد میں. یا حتیٰ کہ بعض علماء نے بھی کہا ہے کہ اگر بندہ افطاری کے بعد عشاء سے پہلے جاتا ہے مسجد میں اور ایک معتد بھی وقت یعنی کنسیڈریبل ٹائم ادھر رہتا ہے، مثلا قیام لیل تک جو بعد کی آخری عشرے میں نماز ہوتی ہے اس تک وہ اپنے آپ کو وہاں پہ یعنی جمائی رکھتا ہے، پھر وہ نماز پڑھ کے آتا ہے، تو اس میں بھی اعتکاف کی نیت ہو سکتی ہے. اب ٹھیک ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے جو بنتے ہیں لیکن وہ بھی مشکل لگتا ہے بندے کو. اصل میں اپنے آپ کی اس طرح کی عبادات کرنے میں تدرج کی یعنی درجہ بدرجہ اس عبادت کی طرف لانے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک دم سے آپ بہت زیادہ عبادت کریں گے تو مشکل لگتی ہے، لیکن آپ ایسا ایسا اس پہ نفس کو آمادہ کریں تو وہ آمادہ ہو جاتا ہے. تو یہ 2-3 گھنٹے اپنے آپ کو جما کے رکھنا یہ بھی نفس کو مشکل لگتا ہے. اس پہ اپنے آپ کو کوشش کریں. ہماری بھی ایسی مصروفیت ہمیشہ نہیں ہوتی کہ ہم اتنا بھی افورڈ نہ کر سکیں گے 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے مسجد کے لیے نہیں نکال سکتے. اب اگر اس میں آپ بیٹھیں اور ہر مخلوق سے قطع تعلق کر لیے، بیرونی دنیا سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں رہا، کسی شد ضرورت کے بغیر آپ کے لیے نکلنا بھی اعتکاف میں یعنی جائز نہیں رہا، اور دنیاوی لذتیں بھی جو راتوں کو بھی جائز ہوں گی اللہ تعالیٰ ان میں سے بات کو اس میں حرام کر دیتے ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ان سے معاشرت نہ کرو جبکہ تم مسجد میں اعتکاف سے بیٹھے ہو. تو اس حالت میں آپ کے پاس کیا کرنے کا کام ہوگا؟ صرف یہی کہ اللہ سے ہی لو لگا سکتے ہیں. ساری دنیاوی چیزیں جب ختم ہو گئیں، قطع تعلق کر لیا مخلوق سے، تو یہی کام ہو سکتا ہے استغفار، اللہ کی طرف توجہ، اس کے کلام کا ورد ہے، نماز ہے. تو جب بندہ اپنے آپ کو وہاں کر لے گا، مسجد سے نہیں نکلنا، یہ کر کے ہی میں نے چھوڑنا ہے. شروع میں مشکل لگے گا، آہستہ آہستہ تھوڑی دیر کے بعد اس کی لذت محسوس ہونے لگ جاتی ہے. اب وہ بندہ جو قرآن نہیں پڑھتا، وہ قرآن پڑھنا جب شروع کرتا ہے، ابتدا میں اس کو مشکل لگتا ہے، شروع میں اس کو 15 منٹ بھی مشکل لگتا ہے، پھر اپنے آپ کو جما کے رکھتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے نفس سے، آہستہ آہستہ تھوڑی دیر میں اس کا خود دل چاہنے لگتا ہے کہ وہ قرآن کی اور سے اور تلاوت کرے. اسی طرح یہ اعتکاف ہے، دیگر عبادات کے حوالے سے بھی ہے. تو اس میں اپنے آپ کو یعنی فارغ کر لینا دیگر تمام مشغولیات سے، اللہ کی طرف
اس کو متوجہ کر لینا، یہی اصل میں اعتکاف کا مقصد ہوتا ہے۔ سب سے بڑا جو اس کا فائدہ وہ شب قدر کو پا لینا ہے۔ جو بندہ سارے عشرے میں اعتکاف کرے گا یا قیام لیل کرے گا، ظاہر ہے وہ لازماً شب قدر اسی عشرے میں ہی ہے۔ اور آخر میں جو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے صورت نازل فرمائی، اس کے بعض معنی کا ذکر میں کرتا ہوں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا۔ تو قرآن مجید کا نزول شب قدر میں ہوا، جیسے ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پورا قرآن لوح محفوظ پہ شب قدر میں اتارا گیا۔ بعض مفسرین نے بھی کہا کہ اس کے نزول کی ابتدا شب قدر میں ہوئی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تعجب کے سیغے میں فرمانے تمہیں کیا معلوم کتنی زبردست عظیم الشان یہ رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ بھائیو سوچیں کہ اگر ہماری عمر 60 70 80 90 سال جو بھی اللہ نے لکھی ہے، ہر سال یہ اس ایک رات میں عبادت کی وجہ سے 83 سال عمر مزید اس میں یعنی چسپاں رہتی ہے، اضافہ اس کا رہتا ہے۔ ایک آپ کو 83 سال کی عبادت کا بونس اس میں ہر سال مل جاتا ہے۔ تو دیکھیں وہ جو اپنی عمر ہے اس اتنی سی عمر میں ہم کتنے زیادہ سالوں کی عمر کی ہم نے عبادت کر لیں گے۔ تو اس ایک رات کو پانا 1000 مہینوں سے بہتر ہے، پتہ نہیں کتنی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہتر ہے، اس کا ایکولنٹ بھی نہیں فرمایا کہ مساوی ہے، لیکن کم از کم بھی یہ 83 سال اور 4 مہینے جو بنتے ہیں، تو آپ دیکھیں ہر سال اس کو پا رہے ہیں۔ جیسے فرمایا تحروا لیلۃ القدر، شب قدر کی جستجو کرو، یعنی اس کو پانے کی خوب کوشش کرو، یعنی جن راتوں میں بھی آ سکتی ہے خوب اس میں محنت کرو، کہیں یہ جانے نہ پائے۔ اس کی تعین نہیں کی گئی کہ ضرور 27ویں کو نہیں میں بتایا گیا، ممکن ہے 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں، تو کسی بھی طاق رات میں ہو سکتی ہے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم سارے عشرے میں محنت فرماتے تھے، جس نے سارے عشرے میں محنت کی تو لازماً شب قدر کو پا لے گا۔ اس سے شب قدر باہر نہیں نکل سکتی اس آخری عشرے سے۔ اور کیا یہ بھاری ہے کہ بندہ 1000 مہینوں کی سے بہتر رات کے لیے وہ تھوڑی سی محنت اضافی کر لے، چند راتوں میں یعنی محنت کر لے، تو یہ کیا بھاری ہے اور اتنی عظیم فضیلت کو پال ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حرم خیرھا فقد حرم، جو اس کی خیر سے محروم نہ وہ تو واقعی محروم ہے، وہ بہت بڑی خیر سے پھر محروم رہا۔ اسی پہ ہی ہم اتفاق کرتے ہیں جو واقعی اس رات کی فضیلت کو پہچانے گا، اس نعمت کا ادراک کرتا ہے، وہی اس کے لیے محنت بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کے احساس کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے، آخری عشرے کو اس طرح گزارنے کی توفیق دے جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، جس طرح صحابہ کرام اس کو گزارا کرتے تھے۔ اور اس عشرے میں جو قیام لمبا ہوتا ہے، رکوع سجدے لمبے ہوتے ہیں، اس تعلق سے بھی کوشش کریں جو سنت میں ثابت شدہ دعائیں ہیں، رکوع کی، سجدے کی، رکوع کے بعد اٹھنے کی یا تشہد کے بعد کی، جو مختلف اوقات کی دعائیں ہیں ان کو بھی صحیح طرح یاد کریں، کہ یہ نہ ہو کہ وہ امام سجدے میں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے اس میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، ہم یعنی خاموش رہیں۔ خاموش رہنے کی وجہ سے پھر مختلف وسوسے آتے ہیں، عبادت بھی بھاری لگنے لگتی ہیں اور ثواب بھی وہ اس کی وجہ سے کم ہوتا رہتا ہے۔ تو ہر موقع پہ جو پڑھنے کی جو ثابت شدہ صحیح احادیث ثابت دعائیں اور اذکار ہیں ان کو بھی حفظ کرنے کی کوشش کریں۔ چھوٹی چھوٹی سی مختصر سی ان دعائیں ہیں، یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، جو آپ یاد کر لیں تو معمول میں ان دعاؤں کو لے آئیں تو پھر انشاءاللہ بھولتی نہیں ہیں، تو ان کو سنت کے مطابق یہ طویل قیام کرنے کی یعنی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اپنی صحیح طرح عبادت کرنے کی۔ اور جو بھائیو ہمارے مظلوم بھائی جس طرح سے روزے رکھ رہے ہیں ان کے بھی ان روزوں میں یاد رکھیں۔ بندے سے کئی دفعہ یہ سوال ہوتا ہے مفتی لوگوں سے کہ کیا بندے کا روزہ ہوتا ہے اگر نہ سحری کرنے کے لیے اس کو کچھ ملے، نہ افطاری کے لیے کچھ ملے، بغیر کچھ کھائے پیے وہ سحری بھی کرے، صرف افطاری بھی کرے، صرف نیت سے کیا روزہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ محسوس کریں یہ حالت اپنے اوپر گزر رہی ہو، نہ افطاری کے لیے کچھ ہے نہ سحری کے لیے کچھ ہے، کیسا احساس ہمیں ہوگا؟ اور اس طرح کے کتنے لوگ ہیں جن کو کچھ بھی میسر نہیں ہے، اور کتنے لوگ ہیں جن کو انتہائی کم درجے کا چند ایک چیزیں ان کو صرف میسر ہیں، اور وہ مجاہدین جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں اس رمضان میں اور جو نیکی کام لوگ کر رہے ہیں، بہر اللہ تعالیٰ میں قبول فرمایا۔ اللہ تو ہماری مدد فرما اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر، اپنی اچھی طرح عبادت کرنے پر۔ اے اللہ جو ہم روزے گزر گئے، قیام گزر گیا، اے اللہ اس میں جو ہمارے سے کوتاہیاں ہوئیں، اے اللہ ہم سے درگزر فرما دیں، ان کو معاف فرما دیں۔ اس شب قدر میں ہمیں خاص جو دعا سکھائے گی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے اگر پتہ لگ جائے شب قدر کون سی ہے تو میں اس میں کیا کہوں؟ تو آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھو، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے بھی معاف کر دیں۔ سب سے بڑھ کے جو اس میں دعا کرنی ہے، جو چیز حاصل کر کے رہنا ہے وہ اپنی معافی ہے، یہ لازماً اس شب قدر میں حاصل کر کے رہنا ہے۔
اس سے یہ نہ ہو کہ رمضان گزر جائے ہماری معافی نہ ہو اور پھر وسلم کی زبانی جو بدعا ہے وہ ہمارے سر آ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی ناک گرد آلود کرے جس نے رمضان کو پایا، رمضان چلا گیا اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا، کہیں اس میں ہمارا ان لوگوں میں بد نصیب لوگوں میں کہیں شمار نہ ہو جائے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ تمام معاف فرما دے، یہاں بیٹھنا قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری جائز حاجات پوری فرما دے۔ اے اللہ جو باقی روزے رہتے ہیں، جو راتیں رہتی ہیں، اللہ اس میں جو بھی پہلے ہمارے سے کمی رہ گئی ان کو دور کر کے صحیح طرح سے جیسے تجھے مطلوب ہے اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی راہ میں جہاد کرنے کی، اپنی راہ میں خوب جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس طرح اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے جس طرح کہ تجھے ہمارے سے مطلوب ہے، جس اپنا صحیح سچا بندہ بن کر رہنے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ گھر اہل خانہ پر، کہنے والے سننے والوں پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ اپنی طرف سے سکینت نازل فرما۔ اے اللہ اس مجلس کو اس تمام حاضرین مجلس کے اللہ جو گناہ معاف فرما دے، جائز حاجات پوری فرما لے، قرض کی ادائیگی ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ ہماری جو مشکلات ہیں ان سے ہمیں نجات دلا دے۔ اے اللہ جو ہمارے رشتہ دار احباب وفات پا گئے اللہ تو ان کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، ایک یا دونوں، تو اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، ان کو مقامات جنات الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ان کی نیکیوں کی بڑھوتی کے لیے بڑھوتی کا وسیلہ بننے کی توفیق عطا فرما، ان صدقہ جاریہ بننے کی توفیق دے۔ اور اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین بھی تیرے قید حیات ہیں، اللہ ان کے حقوق میں پہچاننے کی توفیق دے، ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی قدر و منزلت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد، ہمیں اپنی اولاد کی تربیت میں ہماری مدد فرما، اسلام اپنے اس عشرے میں اپنے آپ کی بھی، اپنے اہل و عیال کی ہمیں صحیح معنی میں تربیت کرنے، اپنے سے لو لگانے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔